لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بچوں، آپ سب کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا خیال کس سے آیا تھا؟ جی مجھے پتا ہے، لیکن ان کو خیال نہیں، خواب آیا تھا۔ دراصل ہم ان کے خیال کو ہی خواب کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تخیل کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اپنے علم اور قلم کا بہترین استعمال کیا۔ ان کا نام کیا تھا، آپ ہی بتاؤ بیٹا۔ ان کا نام علامہ اقبال تھا۔ بالکل درست فرمایا۔ علامہ اقبال نے ہی پاکستان بننے کا خواب دیکھا۔ وہ ایک عظیم فلسفی سیاستدان اور شاعر تھے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ ضلع پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، ان سے جڑے لوگوں سے ملیں گے اور ان کے مزار پر بھی جائیں گے۔ آپی اب ہم کہاں آئے ہیں؟ اب ہم علامہ اقبال کے نواسے سے ملنے دبستان اقبال آئے ہیں۔ آپی نواسا کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کا بیٹا۔ اوکے آپی۔ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ اقبال اسٹڈیز جو ہے وہ آپ نوجوانوں کو جو ہے ان کو سکھانے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہاں پر آ کے آپ یہ جو تصاویر اور پینٹنگز اور یہ اشعار علامہ کے لکھے ہیں ان سے آپ جو ہیں وہ ضرور کوئی فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو کوئی انسپریشن جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ ان کا تخیل پاکستان کی صورت میں حقیقت بن کر ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ علامہ اقبال کے نواسے ہونے کی حیثیت سے کوئی یادگار واقعہ شیئر کریں۔ میرے خیال میں ایک سب سے یادگار واقعہ جو مجھے یاد ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال وہ مجھے بتایا کرتے تھے۔ ان کی عمر شاید اس کے دن کے بچوں جتنی ہی تھی، 12 سال کی عمر تھی۔ تو یہ جون 1936 کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے علامہ نے ڈاکٹر جاوید اقبال کو کہا کہ بھی فلانے دن جو ہیں وہ قائد اعظم ہمارے گھر آ رہے ہیں، تو تم نے اپنے جو ہے وہ بہترین لباس جو ہے وہ پہننا ہے اور اپنی آٹوگراف بک جو ہے تم نے لے کر تو ان کا تم نے استقبال کرنا ہے اور ان سے آٹوگراف تم نے لینا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تو وہ مجھے کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا وہ قائد اعظم کا جو ہے وہ اس وقت وہ قائد اعظم ایز قائد اعظم ہی واز ناٹ نون ایز قائد اعظم جنرلی ایٹ دیٹ ٹائم 1936 میں۔ یہ وہ دن ہے جب چند ہی سال پہلے وہ لنڈن سے واپس آئے تھے اور انہوں نے پھر دوبارہ آ کے پاکستان کی سیاست میں جو ہے اس مطلب ہندوستان کی سیاست میں جو ہے انہوں نے حصہ لینا شروع کیا تھا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ قائد اعظم آئے اور انہوں نے ان سے وہ آٹوگراف کی کتاب آگے کی تو انہوں نے آٹوگراف اس کے اوپر لکھا، تو قائد اعظم نے ان سے وہ پوچھا کہ ینگ مین واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی وین یو گرو اپ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل دم بخود ہو گیا۔ ان کی کیا کہنا چاہیے، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ میں ان کے آگے وہ ایک اوور آ جس طرح وہ بچہ ہو جاتا ہے، دم بخود ہو جاتا ہے، کوئی بول ہی نہیں سکا۔
تو انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، پھر 2 دفعہ پوچھا، اور جو ہے وہ کہتے ہیں میں جواب ہی نہ دے سکوں ان کو، میرے سے وہ جو ہے وہ ایسی میری کیفیت تھی. تو قائد اعظم جو ہیں وہ ہنس کے جو ہے وہ علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ ہی ڈزنٹ آنسر ٹو مائی کویشچن. تو وہ علامہ آگے سے قائد اعظم کو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ہی ول ناٹ آنسر یو بیکاز ہی از ویٹنگ فار یور آرڈرز. تو اس میں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال یہ بات وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ جو تھے وہ ایک طریقے سے قائد اعظم کو کہہ رہے تھے کہ آپ کہ جو نوجوان ہیں مسلمانوں کے، وہ آپ کی ڈائریکشن کا اور آپ کی انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کو لیڈ کریں. سو اس ضمن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ضرور وہ قائد اعظم کی جو ہیں وہ ڈائریکشنز کے اوپر ان کو سیکھنی چاہیے. تو اس کے بعد اب آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ کہاں پر ان بچوں کو لے کے جائیں گے؟ آپ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس کے بعد ہمیں کہاں جانا چاہیے. آپ انہیں لے کے جائیے جاوید منزل لے کے جائیے، جہاں پر علامہ نے اپنی زندگی کا آخری دن گزارے تھے. اور میری بلکہ پیدائش بھی ادھر ہی ہوئی تھی. سو میرے جو ہیں مطلب کہ زندگی کے 6-7 سال جو ہیں وہ ادھر ہی وہ گزرے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے بچوں وہ دیکھو علامہ اقبال کی جائے نماز، وہ اس پہ نماز پڑھ ارے واہ اپی، علامہ اقبال کی شیروانی اور جوتے. جی بیٹا دیکھیں ابھی تک محفوظ ہیں. اپی اب ہم کہاں آئے ہیں؟ بیٹا اب ہم نظریہ پاکستان ٹرسٹ آئے ہیں. یہاں پر ہم علامہ اقبال کی بہت ساری کتب کا مطالعہ کریں گے اور ان کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں جانیں گے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. السلام علیکم. ارے وعلیکم السلام. تم یہاں کہاں، اور پھر اتنے سارے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ؟ آج میں اور یہ سب بچے پاکستان کے حصول کے لیے علامہ اقبال کی بہت سی کتب کا مطالعہ کرنے آئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. بیٹھیے تشریف رکھیں. بیٹھو بچوں، بیٹھو بیٹا.
बच्चों, ये शुजात हाशमी साहब हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के मायानाज फनकार। मैं भी दरअसल आज छुट्टी थी, तो शाम को मुझे एक सेमिनार में जाना था, तो मैं कुछ रेफरेंसेस इकट्ठे करने के लिए यहाँ, ये नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट हमारा दूसरा घर है जी। जितनी किताबें जो भी हमें चाहिए होता है वो हमें यहाँ मैसर होता है, तो हम यहाँ आ जाते हैं पढ़ने जी। के लिए। सर, आज अल्लामा इकबाल का कोई यादगार वाक़या इन बच्चों को सुनाएं। अल्लामा के वाक़यात तो हर जगह हर कदम पे मौजूद हैं, मगर चलिए आज आपको मैं बच्चों ही के हवाले से एक वाक़या सुनाता हूँ, उनके अपने बच्चे का, जिनका नाम जावेद इकबाल था। वो जस्टिस भी थे, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो अपनी किताब में ख़ुद लिखते हैं कि हमारे घर में ना रेडियो था ना ग्रामोफोन था, और वालिद साहब को कुछ मतलब इजाज़त भी नहीं देते थे इन बातों की। तो 1931 में जब अल्लामा साहब गए हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए, कहने लगे मुझे पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने एक ऊत पटान सा ख़त लिख दिया उनको कि आप बाबा जान हमारे लिए आते हुए मेरे लिए ग्रामोफोन लेते आइए। तो ग्रामोफोन तो नहीं आया, मगर क्या आया, एक गज़ल आई, और वो जावेद इकबाल साहब के नाम के लिए थी, मगर मैं समझता हूँ वो गज़ल दुनिया के क्या हर खित्ते के हर जगह के बच्चे के लिए एक पैगाम है, एक अज़्म है, एक हौसला है। वो क्या है गज़ल? कहते हैं, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। उठा ना शीशा गराने फरंग के ऐसा, सफ़ाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर, यानी अपनी मिट्टी से अपनी चीज़ें बना। मैं शाख ताक हूँ, ताक कहते हैं अंगूर की शाख को, मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। और मेरा तरीक़, देखिए क्या शेर है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कमाल की बात है, कमाल का पैगाम है। अच्छा माशाल्लाह, आप लोग भी कोई तरन्नुम से भी कोई पढ़ता है कोई चीज़, कोई है तरन्नुम वाला? जी सर, मैं गा सकती हूँ। अच्छा, तो फिर कोई अल्लामा का कलाम आप हमें तरन्नुम से सुनाइए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सुभान अल्लाह। बच्चों में तुम्हें एक बात बताऊं, ये है तो एक बच्चों की छोटी सी नज़्म, मगर आप इस पर अगर गौर करें, दीन इस्लाम का पूरा फ़लसफ़ा इसके अंदर मौजूद है। ये इतनी बड़ी नज़्म है, इसको ज़रूर याद कीजिए और कभी कभी इसे गुनगुनाया कीजिए। शुजात साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने अल्लामा इकबाल की बातें प्यारे प्यारे बच्चों के साथ की। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। तो फिर ऐसे करो बेटा, सब लोग एक एक झंडा लें। ये लीजिए, आप भी दीजिए, ये लीजिए, इधर से आप भी बांटें, इनमें इधर बांटती जाइए, सबको दीजिए। है 23 मार्च 1940 में जो करारदाद मंजूर हुई थी वो यहीं इसी मीनार में मंजूर हुई थी। इसे यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिया की भरपूर हिमायत की और इसी वजह से इस पार्क को उनके नाम से मुंसलिक कर दिया गया।
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارا، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارا، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت